میں بہت دیر سے یہ سوچ رہا تھا کہ میرٹھ کے اس ماحول میں آج میرٹھ کی سرزمین پر گفتگو کہاں سے شروع کی جائے، تو اچانک مجھے ایک شعر یاد آ گیا۔ قاری تسلیم صاحب کی توجہ چاہوں گا، چونکہ میری حاضری آپ کے یہاں 1 سال کے بعد ہوئی ہے، تو شعر یاد یہ آ رہا تھا کہ میرٹھ والوں بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، بہت دن سے تمہیں دیکھا نہیں تھا، یہ آنکھوں کے لیے اچھا نہیں تھا۔ لیکن آج 1 سال کے بعد آپ حضرات کے درمیان حاضری ہوئی ہے، اور میرا خیال ہے تقریباً لگاتار تیسری یا چوتھی مرتبہ آپ کے جلسے میں حاضری ہے۔ شکر گزار ہوں مشفق و مربی کرم فرما قاری محمد تسلیم صاحب کا اور بھائی محمد ناظم صاحب جو اس ادارے کے ذمہ دار ہیں اور اس کو بڑی مستعدی کے ساتھ چلانے والے ہیں۔ میں آپ کو بتاتا چلوں، یہ مدارس اسلامیہ جو اس وقت میرے اور آپ کے سامنے ہیں، بہت سے جھونپڑیوں اور چھپروں کی شکل میں، کوئی بہترین اور شاندار عمارتوں کی شکل میں، دراصل یہ سب اسلام کے مضبوط قلعے ہیں، دین کے آہنی حصار ہیں، ان سے ملت کا تشخص قائم ہے، اور یہ مدرسے رہتی دنیا تک کے انسانوں کے لیے چراغ ہدایت ہیں۔ یہ وہ مدارس اسلامیہ ہیں، ان مدرسوں سے ہمارے گھروں میں علم کی روشنی جلتی ہے اور علم کی شمع کو روشن کیا جاتا ہے۔ یہ وہ مدرسے ہیں، اگر آپ تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں اور اب سے تقریباً 200 یا 250 سال پرانی تاریخ کا مطالعہ کریں اور کتابوں کو دیکھیں، تو آپ کو معلوم ہوگا ہمارے ہندوستان اور ہندوستان کے باہر تمام کے تمام علاقوں میں جہاں کہیں کوئی مدرسہ قائم کیا جاتا تھا، جہاں کہیں کوئی مدرسہ بنایا جاتا تھا، تو اس مدرسے کو وقت کے حاکم اور بادشاہ بنایا کرتے تھے، اور بادشاہوں کے خزانوں کے دروازے ان مدرسوں کی امداد کے لیے کھلتے تھے، اور وہ تمام کے تمام مدرسوں کا نظام اور مدرسوں کا خرچ وہ بادشاہوں کے حکومتی نظام کے تحت چلا کرتا تھا۔ 57 کی جنگ آزادی سے پہلے ہندوستان کے تمام علاقوں میں، دہلی سے لے کر پنجاب تک، کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک، آپ کسی مدرسے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، کوئی مدرسہ ایسا نہیں تھا جس کو چند لوگ مل کر کے چلاتے ہوں، بلکہ تمام کے تمام مدرسے، جس طرح آپ کا جامعہ عثمانیہ ہے، جس کے چلانے والے بھائی محمد ناظم ہیں، یہ اس کے ذمہ دار ہیں، روح رواں ہیں، نظام کو لے کر کے چلتے ہیں۔ اسی انداز پر آج سے 150 سال پہلے کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیں، اپنے بزرگوں سے سنیں، تو آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ مدرسوں کا نظام بالکل الگ چلا کرتا تھا۔ مدرسے حکومت کے نظام کے تحت ہوتے تھے، چنانچہ بادشاہ آتے اور مدرسوں کے نظام کو چلاتے، لیکن اچانک کسی کی بادشاہت ختم ہو جاتی تو مدرسے کا نظام بند ہو جاتا، تعلیم بند ہو جاتی۔ لیکن 57 کی جنگ آزادی کے بعد جب علماء کرام نے یہ دیکھا، ایک طرف اندلس کے تمام مدرسے، بغداد کا علاقہ ہو، حمدان کا علاقہ ہو، نیشا پور کا علاقہ ہو، بخارا اور سمرقند کا علاقہ ہو، جہاں امام بخاری جیسے بڑے بڑے علماء پیدا ہوئے، جہاں امام ابو داؤد جیسے وہ کوفہ کا علاقہ ہو، بصرہ کا علاقہ ہو، امام ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک اور امام احمد ابن حنبل، اور اس کے علاوہ بڑے بڑے محدثین، تفسیر قرطبی جیسی عظیم کتاب جن گلیوں میں لکھی گئی اور جن مسجدوں کے برآمدوں میں بیٹھ کر لوگ علماء کرام کا درس سنتے تھے، بیانات سنتے تھے، وہ سمرقند اور بغداد کا علاقہ، جہاں گلی گلی میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا نظام یہ تھا، ہر گلی میں مدرسہ اور مکتب چلتا تھا، وہاں سے علماء کرام پیدا ہوتے تھے۔
آج میں اور آپ مدرسوں میں پڑھتے اور پڑھاتے ہیں، جتنی کتابیں پڑھائی جاتی ہیں وہ بخاری شریف ہو، مسلم شریف ہو، یا ابو داؤد شریف ہو، نسائی شریف ہو، یا صحاح ستہ کے علاوہ جتنی بھی کتابوں کو پڑھ کر آج ہم عالم اور مفتی بنتے ہیں، یہ تمام کی تمام کتابیں وہیں بغداد کی لکھی ہوئی ہیں، بخارا کی لکھی ہوئی ہیں، سمرقند کی لکھی ہوئی ہیں، کوفہ اور بصرہ کی لکھی ہوئی ہیں۔ وہاں علماء کا گڑھ بجتا تھا اور علم دین کا ڈنکا بجا کرتا تھا جن گلیوں میں، لیکن اللہ کا کرشمہ یہ ہوا کہ آج وہاں کی حالت یہ ہو گئی ہے، وہاں کوئی اللہ کا نام لینے والا نظر نہیں آتا ہے۔ عزیزان محترم، قاری عادل صاحب آپ جائیے اور بچوں کو خاموش کرائیے اور آپ میری بات کو توجہ سے سنیے۔ میں آپ سے زیادہ لمبی بات نہیں کروں گا، پروگرام شروع کرنا ہے، درمیان میں آپ سے بات ہوتی رہے گی، لیکن 57 کے بعد جب علماء نے دیکھا کہ ایک طرف انگریز اپنے مضبوط سہارے پر کھڑا ہے اور مسلمانوں کے گھر گھر جاتا ہے اور کہتا ہے کہ آپ اپنا بچہ ہمیں دیجئے، ہم اس کو تعلیم فری میں دیں گے، ہم اس کو شکشا مفت میں دیں گے، اور جب بچہ پڑھ لکھ کر عالم بن جائے گا، ڈاکٹر بن جائے گا، انجینئر بن جائے گا، اس کو اپنے یہاں ملازمت بھی دیں گے، نوکری بھی دیں گے، سیلری بھی اچھی ہوگی۔ جب علماء کرام نے یہ دیکھا، چنانچہ علماء کرام برداشت نہیں کر سکے، قربان جائیے علماء دیوبند پر جنہوں نے یہ بیڑا اٹھایا اور وہ لوگوں کے گھر گھر گئے اور جا کر کے سمجھایا کہ نہیں مسلمانوں، آپ اپنا بچہ انگریز کے حوالے نہیں کرو گے، آپ اپنا بچہ ہمیں دیجئے، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے کہ مسلمان جہاں کہیں بسیں گے، آباد رہیں گے، وہ چونکہ وہ گاؤں کا علاقہ ہو، دیہات کا علاقہ ہو، یا شہر کا علاقہ ہو، جنگل کا علاقہ ہو، بستی کا علاقہ ہو، وہ تمام کے تمام علاقے جہاں جہاں 4 مسلمان بسیں گے وہاں قرآن کا ادارہ قائم کریں گے، وہاں مدرسہ بنائیں گے۔ مزدوری کرنے والا مزدوری کرے گا لیکن 1 روپیہ مدرسے کو دے گا، جفا کشی کرنے والا جفا کشی کرے گا، 2 پیسے مدرسے کو دے گا، ہل چلانے والا ہل چلائے گا، 2 پیسے مدرسے کو دے گا، چنانچہ تاجر تجارت کرے گا، پیسہ کمائے گا، لیکن وہ چونکہ مدرسے کو دے گا۔ اور جہاں جہاں مسلمان بسیں گے، وہ جنگلات کا علاقہ ہو، وہ سبز و شاداب کا علاقہ ہو، وہ بستی کسی بھی طرح کی ہو، ہر جگہ جہاں جہاں مسلمان بسیں گے وہاں وہاں قرآن کے ادارے اور دینی مدرسے قائم ہوں گے، اور یہ مسلمان ان مدرسوں کو اپنے بلبوتے پر اور اپنے خرچ پر چلائیں گے۔ یہ مدرسوں کا نظام ایسے نہیں بنا۔ یہ جامعہ عثمانیہ جو گزشتہ تقریباً 4 یا 5 سالوں سے آپ کی خدمت کر رہا ہے، اور نہ جانے کتنے حفاظ یہاں سے تیار ہو چکے ہیں، مبارکبادی کے مستحق ہیں جناب بھائی محمد ناظم صاحب اور قاری محمد تسلیم صاحب۔ وقت چونکہ کافی ہو چکا ہے اور میرے پاس فہرست طویل ہے، لہٰذا میں اپنی بات کو مختصر کرتا ہوں اور اب باضابطہ آپ کے اس پروگرام کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ پروگرام کا آغاز قرآن کی تلاوت سے ہوگا، جس کے لیے میں درخواست کروں گا عزیزم محمد حذیف ابن محمد رضوان سے کہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت سے جامعہ عثمانیہ کے سالانہ اجلاس کا نورانی اور روحانی آغاز فرمائیں۔ قرآن کی تلاوت سے آغاز ہو محفل کا، اس نور سے پا جائیں ہم راستہ منزل کا۔ عزیزم محمد حذیف سلمہ تشریف لائیں اور قرآن کریم کی تلاوت پیش کر کے اس اجلاس کا باضابطہ آغاز فرمائیں۔ جی أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين
ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة